حکایات و واقعات چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے تاکہ یہ نیک عمل ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، کرونا وائرس نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے۔ اسے ایک عالمگیر وبا قرار دیا گیا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے ملکی اور بین الاقوامی ہیلتھ آرگنائزیشن جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات جاری کر رہی ہیں، ان پر من و عن عمل درآمد کیا جائے۔ ایسی آفات پر قرآن و سنت اور نبوی تعلیمات سے جو ہدایات اور رہنمائی ملتی ہے، میں وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ انسانی تاریخ میں کرونا وائرس سے قبل 10 تباہ کن وبائیں پھوٹ چکی ہیں، جن میں ایک وبا طاعون کی بھی تھی جسے پلیگ کہتے ہیں۔ ایسی عالمگیر وباؤں کے موقع پر کچھ کام اور اقدامات حکومتوں کے کرنے کے ہوتے ہیں اور کچھ کام معاشرتی ذمہ داری کے تحت عامت الناس کے کرنے کے ہوتے ہیں۔ سوسائٹی کے ہر فرد اور خاندان پر لازم ہے کہ ایسی آفات کے آنے پر وہ اپنا ذمہ دارانہ سماجی کردار ادا کریں۔ کرونا وائرس ایک خطرناک وبا ہے۔ یہ کوئی روایتی وبا نہیں ہے کہ اس سے روایتی طور طریقے اختیار کر کے نمٹا جا سکے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ سب سے بڑی آگاہی اور رہنمائی اور ہدایت کا سرچشمہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں۔ پہلے وقتوں میں طاعون کی وبا آتی تھی، یہ بھی ایک طرح کا وائرس تھا۔ اس سے ہزارہا اموات ہوا کرتی تھی۔ تاریخ میں مختلف معاشروں اور سوسائٹیز میں یہ وبا آتی رہی ہے۔ اس وقت میڈیکل سائنس، شعور اور آگاہی نہیں ہوتی تھی اور احتیاط بھی نہیں برتی جاتی تھی، جس کی وجہ سے ہزاروں اموات ہو جایا کرتی تھی۔ صحیح بخاری باب الطب میں ایک مضمون طاعون کا ہے۔ اس میں موجود حدیث نمبر 5728 کا مفہوم یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم سنو کہ کسی ملک، کسی شہر، کسی سرزمین کے بارے میں کہ وہاں طاعون کی وبا پھیل گئی ہے، تو اس ملک میں، اس خطے میں، اس علاقے میں ہرگز داخل نہ ہو۔ اور اگر کسی علاقے، شہر، ملک میں یہ وبا پھیل جائے جہاں آپ پہلے سے موجود ہوں تو پھر وہاں سے باہر نہ جاؤ۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2218 میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم مدینہ میں تھے، ہمیں خبر ملی کہ کوفہ میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی ہے۔ مجھے حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام اور تابعین نے بتایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ اگر تم کسی علاقے، خطے یا ملک میں پہلے سے موجود ہو اور وہاں وبا آ جائے تو پھر اس شہر سے نکل کر وہاں سے نہ جاؤ جہاں وبا نہیں ہے، تاکہ اس کے جراثیم تم ساتھ نہ لے جاؤ۔ یعنی اگر آپ کو یہ خبر پہنچے کہ یہ وبا پہلے سے کسی علاقے یا ملک یا شہر میں موجود ہے اور آپ باہر ہیں تو پھر اس ملک یا شہر میں داخل نہ ہوں۔ ایک دوسری روایت میں حضرت امام مسلم نے یہ الفاظ بھی لکھے ہیں کہ اگر کسی علاقے میں یہ وبا آ گئی ہے اور تم وہاں موجود ہو تو پھر اس علاقے کو چھوڑ کر نہ جاؤ، ورنہ تم ان علاقوں تک بھی یہ وبا اپنے ساتھ لے جاؤ گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدی امراض کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے جو ہدایات اور گائیڈ لائن دے دی ہیں، اس پر سختی سے عمل کرنا ہم سب پر فرض اور لازم ہے۔ آج کل جس شخص میں کرونا وائرس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں اسے آئسولیشن میں بھیج دیا جاتا ہے، جسے کوارنٹائن اور اردو میں قرنطینہ کہا جاتا ہے۔ ایسے متاثرہ مریض کو دوسروں سے الگ تھلگ کر کے اس کا علاج کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ مکمل طور پر صحت یاب نہ ہو جائے۔ مرض کی موجودگی تک دوسروں سے قطع تعلق ہو جانے اور میل ملاپ نہ رکھنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے آج کا یہ جدید طبی تصور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل ارشاد فرما دیا تھا، اور آج چین سمیت کرونا وائرس سے متاثرہ ترقی یافتہ ملک ان احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارک میں آتا ہے کہ متاثرہ ملک میں داخل نہ ہوں، اور اگر متاثرہ ملک میں آپ پہلے سے موجود ہوں تو وہاں سے نہ نکلو۔ اگر نکلو تو پھر آئسولیشن میں جائیں، اور جب تک وبا ٹل نہ جائے لوگوں سے میل ملاپ نہ رکھیں۔ یعنی صرف اس صورت میں متاثرہ علاقے سے نکلنے کی اجازت ہے کہ آپ مکمل تنہائی اختیار کریں، جسے آج کے جدید طبی اصطلاح میں کوارنٹائن کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5771 میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص ایسے مرض یا وبا میں مبتلا ہے جس سے دوسرے کے منتقل ہونے کا اندیشہ ہے
تو وہ صحت مند آدمی کے قریب نہ جائے، یا صحت مند آدمی اس متاثرہ شخص کے قریب نہ جائے، اور کسی قسم کا معانقہ یا باڈی کا انٹریکشن نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ مصافحہ سے پرہیز کیا جائے، جسمانی قربت اختیار کرنے سے احتراز برتا جائے، اور گلے نہ ملا جائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث بھی روایت ہوئی ہے کہ جس کا مرض دوسرے کو ٹرانسفر ہو سکتا ہے، وہ صحت مند لوگوں کے ساتھ میل ملاپ نہ رکھے، اس سے مرض ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث مبارکہ روایت ہوئی ہے جو جذام سے متعلق ہے۔ جذام بھی ایک متعدی مرض ہے، یہ بیماری کثرت سے تعلق رکھنے سے منتقل ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5707 میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو جذام ہو اس سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر سے آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگتے ہو۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر آپ ایسے مجذوم شخص کی صحبت میں زیادہ وقت گزاریں گے تو یہ مرض آپ کو بھی لاحق ہو سکتا ہے، لہٰذا متاثرہ مریض سے دور رہیں۔ ایک حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں روایت ہوئی ہے جس کا مفہوم ہے کہ مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں طائف کے نواحی علاقے ثقیف سے ایک وفد آیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کرنا چاہتا تھا۔ اس وفد کو ایک جگہ پر ٹھہرایا گیا اور آقا علیہ السلام کو بتایا گیا کہ ان میں سے ایک شخص جذام کے مرض کا شکار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وفد کی طرف ایک آدمی کو بھیجا اور کہا کہ انہیں بتائیں حلقہ اسلام میں داخل ہونا قبول کر لیا گیا ہے، لہٰذا آپ وہاں سے واپس چلے جائیں۔ کیونکہ مسجد نبوی میں لوگوں کا کثرت سے آنا جانا تھا، یہ لوگ صحت مند تھے اور حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، تو ان کی حفاظت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفد کو کہلوا بھیجا کہ وہیں سے واپس چلے جائیں۔ اس طرح متعدی امراض سے بچاؤ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے لیے ایک نسخہ کیمیا اور تدبیر اختیار کرنے کی ہدایت فرما دی۔ مسند احمد بن حنبل میں ایک حدیث میں یہ الفاظ روایت ہوئے ہیں کہ ان کو خبر کر دو کہ ان کو میں نے بیعت کر لیا ہے اور چلے جائیں۔ یہی الفاظ سنن نسائی میں روایت ہوئے ہیں۔ بیعت کا مطلب ارادہ ہوتا ہے، جب ارادہ کر لیا تو حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے، اس لیے مصافحہ کرنا یا معانقہ کرنا شرط نہیں ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام نے متعدی مرض میں مبتلا شخص کو اپنی مجلس میں نہیں آنے دیا۔ یہ ہم سب کے لیے مرض سے بچنے کے لیے ایک واضح تدبیر ہے جس پر عمل کرنا گویا حضور علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ سامعین محترم، عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں چاہیے کہ ہم حفاظتی تدابیر کے ساتھ عید کے اجتماعات میں شرکت کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کورونا جیسی موذی وبا سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔